یہ دعوت و تبلیغ جو ہے ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں سمجھو اس وقت 5 ارب 6 ارب لوگ ہیں، مسلمان کہتے ہیں 1 سے 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی دنیا کافر ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، تو بہرحال 4 سے 4.5 5 ارب یہ کافر ہیں، 1 سے 1.5 ارب سمجھو یہ مسلمان ہیں۔ یہ 1.5 ارب جو مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے پیغام کو، قرآن اور حدیث کی باتوں کو، خیر کی باتوں کو باقی دنیا تک پہنچائیں۔ اور خود ہمارے درمیان میں جو مسلمان غلط کاریوں میں لگ گئے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، آج اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ آج تقریباً پورے ہندوستان میں یوم دعوت و تبلیغ منایا جا رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا دن، اور تقریباً بیشتر مساجد میں یہ آج بیان ہو رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ ہے کیا۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، بعض لوگوں نے دعوت و تبلیغ کو سمیٹ کر رکھ لیا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہی دعوت و تبلیغ ہے، باقی اور دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہے۔ تو آج مجھے بتانا ہے کہ دعوت و تبلیغ کتنی اہم ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس دین کی دعوت کو یہ 4 ارب جو لوگ ہیں ان تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہمارا دائرہ جہاں تک ہے وہاں تک تو ہم پہنچائیں، ورنہ اللہ کی عدالت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ حدیث میں ہے کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی جو ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مثال کے طور پر گھر کا بڑا مرد ہے، وہ گھر کا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، بچے اس کے ماتحت ہیں، بیوی اس کے ماتحت ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تم نے کتنی جد و جہد کیا اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماتحتوں کو دین پر لانے کے لیے؟ اگر ہم نے نہیں کیا ہے بلا شبہ ہم مجرم ہیں، اور اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس موضوع کو اصل میں منتخب کرنے کی ایک اور وجہ ہے، اور یوم دعوت و تبلیغ کا نام دینے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑی شدت کے ساتھ پچھلے 8-10 روز سے یہ معاملہ گشت کر رہا ہے کہ جزیرۃ العرب نے، سعودی عربیہ نے گزشتہ چند دنوں پہلے اعلان کر دیا کہ اس کی مملکت میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوگا، بینڈ کیا جاتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس نے بینڈ کیا، بلکہ اس نے الزام لگایا، بہتان ترازی کی، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے کہا اس لیے یہ وہ جماعت ہے جو قبر پرستی کی تعلیم دیتی ہے، یہ تبلیغ والے یہ جو ہم شرک کا کام کرتے ہیں، شرک پھیلاتے ہیں، اور یہ تبلیغ والے ہیں دہشت گردی کا کام کرتے ہیں، اور دہشت گردی کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے یہ دعوت و تبلیغ والے بھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ اعلان کیا، وزارت شؤون اسلامیہ مملکت عربیہ کی طرف سے جو دینی امور کی ذمہ داری ہے ان کی طرف سے اعلان آیا کہ پورے مملکت میں، پورے جزیرۃ العرب میں سمجھیے کہ ہر اس جمعہ کو اسی موضوع پر خطبہ دیا جائے، چونکہ وہاں کے خطبہ، وہاں کے علماء چونکہ حکومت کی طرف سے تنخواہیں ملتی ہیں، وہ پابند ہوتے ہیں، ان کو لکھ کے دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ کہنا ہے تو کہنا ہے۔ اور تو بہرحال وزارت نے یہ جاری کر دیا کہ مملکت کے تمام خطبہ، تمام علماء دعوت و تبلیغ کے خلاف اس جمعہ کو بولیں گے، اور وجہ بھی بتایا، وجہ یہ بتایا کہ تبلیغی جماعت کو، یہ دعوت و تبلیغ والے کو اس لیے بین کیا جا رہا ہے کہ یہ شرک پھیلاتے ہیں، یہ قبر پرستی کی تعلیم دیتے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ اور پوری مملکت میں یہ خطبہ دیا گیا، اور جن علماء نے نہیں دیا ہوگا یقینی طور پر وہاں کا سخت اصول ہے، 1-2 عالم نہیں، کہتے ہیں کہ ہزاروں علماء کو ابن سلمان نے جیلوں میں ڈال دیا ہے،
اور تو اور امام حرم جو یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے کسی مسئلے پر جزئی اختلاف کیا تھا حکومت کے معاملے میں، نتیجے میں ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء جو وہاں کے لیے بڑے قابل قدر ہیں، بڑے مبلغ ہیں، بڑے وہ واعظین ہیں، بڑے مصنف ہیں، اور قدر کی نگاہوں سے جزیرۃ العرب میں دیکھے جاتے ہیں، ایسے بے شمار علماء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ صرف وہی علماء باہر رہ سکتے ہیں جو حکومت کے ہاں میں ہاں ملائیں۔ قاری عبد الرحمن السدیس سے چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان ملہم من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو الہام ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کہنے کی وجہ سے اس عہدے پر وہ برقرار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بعض علماء نے تو کہا یہ محمد بن سلمان، محمد کہنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس کی جو راتیں گزر رہی ہیں، اور جس طرح سے مملکت سعودی عربیہ میں عریانیت کو، فحاشی کو، بے حیائی کو عام کر رہا ہے، ہزاروں سینما اور کلب، نائٹ کلب اور جوا کے اڈے کھول دیے گئے ہیں۔ اور تو اور کچھ دنوں پہلے میں نے کہا تھا، اس سرزمین پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے، ہجرت کا مقام ہے، جہاں آپ آرام فرما ہیں، جہاں بڑے بڑے اکابرین چلتے تھے، بغیر جوتے چپل کے چلتے تھے، نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کہاں پڑے ہوں، ہم جوتا پہن کے چلیں، ہم سواری پہ، ہم گھوڑے پہ چلیں۔ امام مالک نے پوری زندگی مدینہ میں گزارا، کبھی گھوڑے کا، اس زمانے میں گھوڑے کی سواری، اونٹوں کی سواری، مدینے کی بستی میں اس سواری کا استعمال نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے ہوں، ہم اونٹوں پہ، گھوڑے پہ سوار ہو کے چلیں۔ اس سرزمین پر 10 بڑے سینما ہال کھولنے کا آرڈر دے دیا گیا۔ سینما ہال کھل گئے اور پوری دنیا کے بے حیا وہاں جا رہے ہیں، پوری دنیا کے ایکٹرس وہاں جا رہے ہیں، اداکار اداکارائیں جا رہی ہیں، اور وہاں اس طرح کے شوز ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے گانے والے، گانیاں والے، طوائف، بے حیا، دنیا بھر کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے 2 شو ہوئے بے حیاؤں کے، طوائفوں کے، اداکاراؤں کے۔ کہتے ہیں ایک ایک شو میں 80 ہزار مہنگے ٹکٹ خریدے ہیں سعودیوں نے، اور بے حیائی میں حصہ لیا ہے۔ ظاہر بغیر مملکت سعودیہ کی یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، حکومت نہ چاہے تو یہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے بعض علماء نے کہا اس محمد کو محمد کہنا بھی اچھا نہیں ہے، کہنا ہے تو ابن سلمان کہو، یہ سلمان کا بیٹا ہے، محمد کا نام اس کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اتنا محترم مقام، اور اس کا کام یہودیوں کی طرح ہے، یہودیوں کو خوش کرنے والا کام ہے، امریکہ کے اشارے پہ کام کر رہا ہے۔ اور شاید آپ کو وہ تاریخ یاد ہو 1948 کی تاریخ تھی، جب امریکہ والوں نے جو ہے شریف مکہ، وہاں کا جو گورنر تھا، اس کو بھڑکایا تھا کہ ارے بھئی تم مکے کے رہنے والے ہو، تم اس سرزمین کے ہو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور اس زمانے میں ترکی جو ہے خلافت اسلامیہ کا مرکز تھا، اور ترکی کے ماتحت پورا عالم اسلام تھا، مکہ بھی، مدینہ بھی، جزیرۃ العرب بھی، سب ترکی کے ماتحت تھا۔ یہ خلافت کی بڑی طاقت و قوت تھی، لیکن ان امریکیوں نے، ان عیسائی یہودیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو پہلے منتشر کرو، ان کی طاقت کو توڑو، ان کو ٹکڑے کرو، اس کے بعد کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لہذا ان یہودیوں نے ان سعودیوں کو سمجھایا کہ بھائی آپ جو ہے کیوں بلا وجہ ایک ترکی والے کی ذمہ داری یا اس کے ماتحتی کو قبول کرتے ہیں، ان کے غلامی کا جوا اتار کے پھینک دو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے کے عبدالعزیز، یہ محمد ابن سلمان کے آباء و اجداد جو ہیں، وہ عبدالعزیز پہلے شخص تھے، ان کو بہرحال توڑا گیا اور ترکی کی حکومت کو چھوڑا گیا اور آزاد مملکت کا نام دیا۔ پہلے جزیرۃ العرب تھا، لیکن عبدالعزیز نے، شاہ عبدالعزیز نے جو ہے اس کا نام سعودیہ رکھا اپنے خاندان پر۔ تو بہرحال سعودیہ اس زمانے سے پڑا۔ 1948 سے امریکہ کے کہنے پر ترکی کی خلافت کو چھوڑا تھا اور آزاد مملکت کی بنیاد پڑی تھی۔ اس وقت سے لے کے آج تک امریکہ کے غلامی میں جی رہے ہیں وہ۔ امریکہ جو کہے ماننا پڑے گا، ایک دو نہیں بے شمار مثالیں ہیں۔ اور اسی زمانے میں امریکہ نے اسرائیل کو وہاں بسایا تھا، فلسطین کے سرزمین پر۔ اسی زمانے میں اسرائیل کو بسانے والا امریکہ، اور امریکہ آج تک فلسطین یعنی اسرائیلیوں کو بیٹے کی طرح پال رہا ہے، وہاں فلسطینیوں کو مروا رہا ہے۔
اور یہاں سعودی میں جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ سارے کام ہم اس لیے کر رہے ہیں، نائٹ کلب اس لیے بنا رہے ہیں، یہ سینما ہال اس لیے بنا رہے ہیں، یہ دنیا بھر کے اداکاراؤں کو اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ ڈیولپمنٹ ہو، ہماری مملکت آگے بڑھے، بے حیائی میں آگے بڑھے، بے شرمی میں آگے بڑھے، ناچ گانے میں آگے بڑھے۔ آج یہ کام ہو رہا ہے۔ اس سعودی عرب نے پچھلے کچھ دنوں پہلے اس نے یہ آرڈر کیا کہ دعوت و تبلیغ پر پابندی لگائی جاتی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہماری سرزمین پر نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جہاں سے قرآن نکلا ہے، وہاں جہاں سے رسول اللہ کی پیدائش ہے، جہاں سے قرآن و حدیث نکلا ہے، جب اس سرزمین نے تبلیغ پر دعوت پر پابندی لگا دی ہے، دوسرے ممالک نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے، ہمارے یہاں بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، جب وہاں تبلیغ پر پابندی ہے یہاں بھی تبلیغ پر پابندی لگائی جائے۔ علامہ الحفیظ کعبے سے یہ کفر کی بات ہو رہی ہے اور اس مقدس سرزمین سے یہ بات ہو رہی ہے، اور آپ یقین جانیں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کے تباہی، بربادی، ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور مکہ اور مدینہ ان کے آباء و اجداد کی جاگیر نہیں ہے، ان کے باپ دادا کی سرزمین نہیں ہے جس طرح جو چاہے کریں۔ پورے عالم اسلام کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات وہاں جڑے ہوئے ہیں، لہذا وہ کہیں کہ ہماری مملکت ہے، ہم چاہے سینما ہال بنائیں، نائٹ کلب بنائیں، ہم چاہے برائی کے اڈے بنائیں، کہتے ہیں ایک شہر ایسا بنا رہے ہیں جس شہر میں ساری برائیوں کی اجازت ہے، قوم لوط والے عمل کی بھی اجازت ہے، ہر طرح کی فحاشی، عریانیت، بے حیائی اس مقدس سرزمین سے جہاں سے قرآن و حدیث نکلا اور جہاں سے دین ہمارے پاس آیا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ دعوت و تبلیغ، اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے، دنیا کے دوسرے علاقوں میں مسلمان نہ ہوتے۔ مسلمان کیوں ہوئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر منی کے وادی میں فرمایا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ مطلب سمجھو 1 کروڑ مسلمان موجود ہیں، اس پیغام کو ماننے والے ہیں، باقی جو 2 ارب 4 ارب ہیں ان تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور آپ دیکھیے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تقریر فرمائی تھی اور پیغام دیا تھا کہ ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچا دو قرآن و حدیث کا، وہ کہتے ہیں 1,24,000 صحابہ تھے، وہیں کے تو صحابہ تھے نا، آس پاس کے علاقوں کے صحابہ تھے نا، لیکن کہا جاتا ہے کہ آج صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکے اور مدینے میں ہیں، صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ میں ہیں، جزیرۃ العرب میں ہیں، باقی اور کہاں چلے گئے بھائی؟ یہ 1 لاکھ سے زیادہ یہ صحابہ کہاں چلے گئے؟ ان کی قبریں کہاں ہیں؟ علماء کہتے ہیں دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد، حجۃ الوداع کے اس فرمان کے بعد صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، کوئی ترکی میں جا کر مرا ہے، وہاں انتقال ہوا ہے، کوئی لبنان میں گیا، کوئی لیبیا گیا، کوئی جبل گیا، کہاں کہاں دنیا کے پورے ممالک میں صحابہ پھیل گئے اس دین کی دعوت کو لے کر۔ ان کی وجہ سے، اس دعوت کی کام کی وجہ سے پیغام ہم تک پہنچا ہے اور ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام کوئی آج کا کام نہیں ہے، یہ تو قرآن نے بتایا ذمہ داری، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے تم کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے۔ اخرجت للناس، اللہ نے تم کو اسی لیے مبعوث کیا ہے۔ تامرون بالمعروف، تمہاری ذمہ داری ہے امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تمہارا کام ہے۔ تبلیغ میں یہی تو ہوتا ہے، جو تبلیغ کے احباب ہیں بتائیں گے، یا جو تبلیغ میں گئے ہیں وہ بتائیں گے، جو 3 دن چلہ میں گئے ہیں وہ بتائیں گے۔ تبلیغ میں سیاست کی بات نہیں ہوتی ہے، اور تبلیغ میں ان کی بات نہیں ہوتی ہے، یا تو یہ آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں یا زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں۔ بھئی مرنے کے بعد ہمارا کیا بننے والا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہے نہیں راضی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی بات ہوتی ہے۔ نماز فرض ہے، ہم نمازی بن جائیں، ہماری اولاد نمازی بن جائے، ہمارے دوست و احباب نمازی بن جائیں، اس بات کے لیے جد و جہد ہوتی ہے۔ اور اس میں کہا گیا ہے
کہ تقریباً 100 سال پہلے یہ تبلیغی جماعت کی یہ شکل، دعوت و تبلیغ تو قرآن سے جب نازل ہوا جب سے دعوت و تبلیغ ہے، اور دعوت و تبلیغ اصل میں نام وہی ہے قرآن و حدیث کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ تبلیغ صرف وہ چلہ میں منحصر ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ تبلیغ صرف 3 دن جانے میں منحصر ہے، کوئی سمجھتا ہے سال لگانے میں دعوت و تبلیغ منحصر ہے، غلطی پر ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے قرآن و حدیث کے احکام کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو دنیا میں پہنچا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں میں پہنچا رہا ہے، جس کی جتنی طاقت ہے اپنے محلے میں پہنچا رہا ہے، اپنے خاندان میں پہنچا رہا ہے، اپنے دکان والوں تک پہنچا رہا ہے۔ اسی کا نام دعوت و تبلیغ ہے جو قرآن کریم نے کہا۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ دعوت و تبلیغ آج کا کام نہیں ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں، بہت ساری آیتیں، احادیث بہت ساری ملیں گی کہ جس کے بارے میں یہ کہ ذمہ داری ہے تمہاری، یہ کام کرو۔ لیکن ہندوستان میں جس خاص شکل میں اور سعودی عرب نے جو پابندی لگائی ہے کہہ کے کہ اس ہندوستان سے جو تبلیغی جماعت کی شروعات ہوئی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 100 سال پہلے کہہ لیجئے، 100 سال پہلے انہوں نے اس کام کو شروع کیا، اور آج تقریباً 180 ممالک میں یہ کام چل رہا ہے۔ اس بندے کا اخلاص تھا، کیسے اخلاص سے کام شروع کیا کہ اللہ نے پورے عالم میں جاری کر دیا ہے۔ اور کہتے ہیں تقریباً 40 کروڑ افراد تبلیغ سے آج جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، 40 کروڑ افراد، 180 ممالک۔ اور کہاں سے کام نکلا تھا؟ کہتے ہیں وہ بنگلے والی مسجد سے، دلی سے۔ کرنے والے کون؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مظاہر العلوم سہارنپور میں استاد تھے عربی کے۔ اور جب یہ حالات پیدا ہوئے، کیا حالات پیدا ہوئے؟ کہتے ہیں جب مغلوں کی حکومت ختم ہوئی، مغلوں کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد جب انگریز آئے تو انگریزوں نے ایک طرف یہ تحریک شروع کیا کہ یہاں کی آبادی کو ہم انگریز بنائیں تاکہ ہماری حکومت چل سکے۔ دوسری طرف یہاں کے مشرکوں نے یہ کام کیا، شدھی کرن، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس زمانے میں یہ آزادی سے، ملک کی آزادی سے پہلے یہ تحریک چلی، اور مسلمانوں میں جا کے یہ کہتے بھئی تمہارے باپ دادا تو ہندو تھے، کافر تھے، یہ کسی طرح مسلمان تم لوگ ہو گئے ہو، شدھی کرن، واپس آ جاؤ، پھر اپنے مذہب میں گھر واپسی کر لو۔ یہ تحریک جب چلی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، خبر آ رہی ہے میوات کے علاقے سے، یہاں سے، وہاں سے، بھئی کل 100 آدمی بن گئے اور پرسوں جو ہے 50 آدمی، اس طرح خبریں آتی تھی اور دل کڑتا رہتا تھا، اللہ میں کیا کروں، یہ مسلمان جو کافر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ بڑی فکر تھی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، قطب العالم، بڑے اللہ کے ولی، شیخ الحدیث، بڑا اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض شاگردوں کو الگ الگ کام پہ لگایا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں ہیں، ان سے کہا تھا جاؤ تم معاشرے میں جو برائی پھیلی ہوئی ہے اور مسلمان ہو کے اللہ کا نام نہیں جان رہا ہے، مسلمان ہے مسلمان لیکن بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوشش کرو ان مسلمانوں کو بہرحال کسی طریقے سے دوبارہ واپس توبہ کریں اور صحیح معنوں میں مسلمان بنیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے متعین کیا۔ کہتے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اس ملک سے جو ہے وہ انگریزوں کو بھگانے کے لیے اور انگریزوں کے جہاد کے لیے اور اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کام میں لگ گئے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ان کے شاگردوں میں ہیں، اتنے بڑے عالم تھے کہ اس زمانے کے ایک فتوے کو دیکھ کر اس زمانے کے علماء نے کہا تھا کہ ایسا عالم شاید زمانے میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ان سے کہا کہ آپ چلیے فتویٰ نویسی کے کام میں لگ جائیں، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ خانقاہی نظام کو جاری کیجئے، خانقاہی نظام جہاں اصلاح و تربیت کی بات ہوتی ہے، حضرت مولانا اس میں لگ گئے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت نے کہا تو کہتے ہیں بہت پریشان رہے، کیا کریں اللہ، کہاں سے شروع کریں، کیسے شروع کریں، یہ کوئی شکل تو تھی نہیں نا کام کی۔ کہتے ہیں مکہ گئے، مدینہ گئے، روتے رہے اور سوچتے رہے، استخارہ کرتے رہے، اخیر میں اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ شکل ہے، لوگوں کو پکڑ کے لاؤ مسجد میں، ان کو سمجھاؤ، بات کرو، اور پھر یہ کام شروع کیا۔
اور آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی غریب نہیں تھے، کوئی فقیر نہیں تھے، نواب زادے تھے، شہزادے تھے اور بڑی پراپرٹی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ تقریباً 700 ایکڑ زمین، اتنی بڑی زمین کے مالک، اتنے بڑے زمیندار، لیکن بنگلے والی مسجد، پہلے تو سہارنپور میں پڑھا رہے تھے، جب یہ کام شروع ہوا تو بنگلے والی مسجد میں جو ہے نظام الدین اس زمانے میں ویران تھا، چھوٹی سی مسجد تھی اور حضرت کے بڑے بھائی وہاں کے امام تھے، تو حضرت نے کہا چلو وہیں جائیں گے، وہاں رہتے تھے۔ اور اس زمانہ جو علاقہ تھا وہ میوات سے جو آتے تھے مزدور وغیرہ، وہی نظام الدین کے سامنے آج جو بڑی شاہراہ ہے اور سڑک ہے، وہاں وہ مزدور ہوتے تھے۔ حضرت مولانا جاتے ان مزدوروں کو خوشامد کر کے مسلمان ہیں بلا کے لاتے، مسجد میں وضو کراتے، اس طرح کی بات شروع کیا۔ تو حضرت اتنے بڑے آدمی تھے اور حضرت کی جو زمین اتنی تھی، حضرت یہ کام میں لگے تو ان کے رشتہ دار، ان کے لوگ ان کی زمینوں کو قبضہ کرنے لگے، ان کے باغات، زمین و جائیداد پہ قبضہ کرنے لگے۔ تو بعض حضرات نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ آپ کے زمین جائیداد کو قبضہ کر رہے ہیں، تھوڑی آپ توجہ دے دیجئے تو بہرحال یہ زمین و جائیداد جو قبضہ کر رہے ہیں بچ جائیں۔ حضرت نے بتایا خدا کی قسم ایک منٹ بھی دین کا کام چھوڑ کر اس کام میں لگنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، میرا لے رہا ہے لینے دو، اللہ کے پاس تو ڈپازٹ ہے نا میرا، کوئی اگر میرا ظلماً زبردستی لے لیتا ہے تو ظاہر ہے قرآن و حدیث میں آخرت میں ہم کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس زمین و جائیداد کو چھوڑانے کے چکر میں اور معاملے مقدمے میں پڑھ کے دین کے کام کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، چھوڑ دیا، وہ سب ہو گیا۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوگا تو پریشانی تو ہوگی، پریشانی آنی شروع ہوئی۔ آج تو الحمدللہ اس کام میں لگے ہوئے، پوری دنیا کی دولت آ رہی ہے مرکز میں، اور بنگلے والی مسجد اس زمانے میں کوئی نہیں دینے والا۔ کہتے ہیں کہ بڑے حالات آئے، غربت کے حالات آئے، لیکن حضرت نے اس کام کو چھوڑا نہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا وقت آیا کہ سحری روزہ رکھنا ہے، سحری کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دسترخوان بچھا دیا گیا اور لوگ بھی وہاں موجود ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہیں مسجد کے باہر ایک گلڑ کا پیڑ تھا، وہ گلڑ کا پھل جو جانور کھاتے ہیں انسان نہیں کھاتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسی سے پھل توڑے گئے اور سب لوگوں نے ایک دو تین دانہ کھایا، پانی پی لیا، روزہ رکھ لیا۔ دن گزرا، افطار کا وقت آیا، پھر دسترخوان بچھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسی گلڑ کے پیڑ سے پھل توڑے گئے اور روزہ رکھنے والوں نے گلڑ کے 2-3-4 پھل کھائے، پانی پی لیا، افطار ہو گیا، سحری ہو گئی۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ کئی دن کا فاقہ ہوا، حضرت پریشان ہو گئے، اپنے لیے نہیں اپنی اہلیہ کے لیے۔ مولانا جیسے مالدار تھے، رئیس خاندان کے تھے اور زمیندار خاندان کے تھے، ان کی بیوی بھی مالدار خاندان کی تھی۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ دیکھو بھائی میرے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ کا، ہم نے تو منتخب کر لیا اس کام کو، جو ہو سو ہو، اللہ کی مرضی ہے۔ اب ہمارے پاس غربت ہے، کھانے کو نہیں ہے، فاقہ ہے، تم تو اچھے گھرانے کی ہو، ذمہ داری تھی نان و نفقہ کی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ البتہ ایک تجویز ہے میرے پاس، وہ تجویز یہ ہے کہ اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کو طلاق دے دیں، طلاق کے بعد آپ اپنے ماں باپ کے گھر جائیں، عدت کی مدت گزاریں، پھر اللہ تعالی ہم بھی دعا کرتے ہیں کوئی اچھا نیک صالح مل جائے، اس سے آپ نکاح کرو، آرام سے رہو۔ ہماری زندگی تو ایسی ہے جہاں کھانے کو بھی نہیں، آپ کو بھی نہیں کھلا پا رہا ہوں، کئی روز کا فاقہ ہے، میرے ساتھ آپ کیوں پریشان ہو؟ اگر آپ اجازت دیں میں طلاق دیتا ہوں، آپ چلی جائیں اپنے والدین کے گھر، اور پھر عدت کے بعد کوئی اللہ کا نیک صالح بندہ مل جائے، نکاح کریں، اپنی زندگی آپ آرام سے گزارو۔ اہلیہ سنتی رہیں، اس کے بعد اندر روم میں گئیں اور ایک کپڑے میں کچھ پیسہ انہوں نے بچا کے رکھا تھا، وہ لے کے آئیں اور آنے کے بعد کہا یہ میں نے کچھ جمع کیا ہے، کئی روز کا فاقہ ہے، آپ نے بھی نہیں کھایا ہے اور جو مہمان ہیں آپ کے تبلیغ والے انہوں نے بھی نہیں کھایا ہے، یہ میرے پیسے لے جائیے، ان کو کھلا دیجئے، اور اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آئندہ سے آپ کبھی طلاق کی بات نہیں کریں گے،
مجھے چھوڑ کے جانے کی بات نہیں کریں گے، بس جیسے اللہ نے قسمت وابستہ کر دیا ہے انشاءاللہ دنیا میں ہی تو کھا لینا پی لینا نہیں ہے نا بھئی، آخرت تو بہت بڑی چیز ہے، وہاں انشاءاللہ سب کچھ کر لیں گے۔ اتنی بڑی قربانی دیا، جد و جہد کیا ہے، اور وہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ آج سعودی عرب کے یہ علماء، خطبہ اور کہہ لیجیے ابن سلمان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مولانا الیاس نے جو کام شروع کیا تھا، مولانا الیاس قبر پرستی کرتے تھے، مولانا الیاس صوفی تھے۔ صوفی کا مطلب ان کے زمان میں بدعتی، یعنی بدعت کو پھیلانے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الزام بھی ایسا لگاؤ جس میں کچھ تو جان رہے۔ مولانا الیاس صاحب تو حیات مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگردوں میں ہیں، اور آج جو قبر پرستی ہندوستان سے مٹی ہے، دیوبند کے علماء نے مٹایا ہے۔ جہاں بھی دیوبند کے علماء ہوں گے وہاں قبر پرستی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر یہ دیوبند کے علماء نہ ہوتے آج پورے ہندوستان میں قبر پرستوں کا دور دوڑا ہوتا۔ آج بھی جہاں یہ علماء نہیں ہیں وہاں قبر پرستی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے حیات مولانا الیاس صاحب تو قبر پرستی کے مٹانے کی بات کر رہے تھے۔ آپ کہہ رہے ہو قبر پرستی کی بات، بدعتی کی بات، بالکل جھوٹ اور غلط۔ اور قبر سے ملنے کی بات، اللہ اکبر۔ جماعت والے تو جہاں سے بظاہر ہونے کا امکان ہے وہاں سے بھی نہ ہونا بولتے ہیں وہ۔ مثال کے طور پر ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں دکان سے ہوتا ہے، ہماری نگاہیں بتا رہی ہے ملازمت سے ہوتا ہے، تنخواہ ملتا ہے گھر چلتا ہے، دکان کھول رہے ہیں اس سے گھر چل رہا ہے۔ جماعت والے تو کہتے ہیں ارے دکان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب ہوتا ہے۔ سچی بات، پکی بات یہی ہے کہ بلا شبہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں دکان ہم کھولیں گے، ہم ملازمت کریں گے، ہم زراعت کریں گے، ہم تجارت کریں گے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، اور وہ ایک ذریعہ ہے، اللہ رزق دیتا ہے، لیکن اصل دینے والے اللہ ہے، اللہ دکان کے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ تبلیغ والے بیچارے تو جہاں سے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، جب اس کی نفی کر رہے ہیں تو قبر سے ہونے کا کہاں یہ کریں گے بات؟ قبر سے تو ویسے بھی نہیں ہو رہا ہے نا۔ تو یہ الزام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اور ان کی جماعت پہ کہ یہ قبر پرستی کی تعلیم دیتے ہیں، جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہنا یہ جماعت جو ہے شرک کو پھیلاتی ہے، غلط بات ہے۔ یہ جماعت بیچاری تو کسی جھنجٹ میں پڑتی ہی نہیں ہے، اس کا کام ہی ہے وہ 6 نمبر اسی روٹ پہ چلنا ہے، اس کے آگے ہاں کچھ برائیاں آ گئی ہیں، بلا وجہ نہیں ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج جو یہ حالات آئے ہیں، خدا نہ خواستہ ہمارے اس ملک میں بھی اس جماعت پہ پابندی نہ لگے۔ اس ملک کے جو دہشت گرد ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند پہ بھی پابندی لگایا جائے۔ جو اس ملک کے دہشت گرد ہیں ان کا مطالبہ ہے جمعیت علماء ہند پر بھی پابندی لگائی جائے۔ اور اسی طرح کے دہشت گردوں نے یہ دعویٰ شروع کر دیا ہے کہ جب مکے اور مدینے میں، سعودی عربیہ میں، جزیرۃ العرب میں تبلیغ پر پابندی لگی ہے تو اس ملک میں بھی پابندی لگنی چاہیے۔ دوستو اور بزرگوں وہ دن نہ آئے، وہ دن آیا کیوں وہ بات کی بات ہے، ہم بتائیں گے کیا حالات ہوئے۔ لیکن تبلیغ کا کام عظیم کام ہے، عظیم الشان کام ہے، ہر آدمی کا فریضہ ہے اس کام سے جڑے اور صحیح نہج پہ جڑے۔ بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو، ہم کو ملے ہیں، آپ کو بھی ملے ہوں گے، جو یہ کہنے والے مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مدرسوں سے تبلیغ نہیں ہوتی ہے، یہ مدرسے کے اساتذہ تو تنخواہ لینے والے ہیں، یہ مدارس کے یا مساجد کے ائمہ جو تنخواہ لینے والے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ قرآن پڑھا کے کوئی دو پیسے لیتا ہے؟ مدرسوں میں پڑھا کے کوئی پیسہ لیتا ہے؟ یہ آپ کی غلطی ہے جو آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں صرف وہی کہتے بھی ہیں کہ آج کے زمانے میں جیسے حضرت نوح کے زمانے میں کشتی نوح، سفینہ نوح نجات کا ذریعہ تھا، جو کشتی میں آ گیا نجات پا گیا، جو کشتی میں نہیں آیا تباہ و برباد ہو گیا۔ کہتے ہیں آج اگر نجات پانا ہے تو اس جماعت کی کشتی میں آ جاؤ، جو آ گیا وہ نجات پانے والا، جو نہیں آیا نجات پانے والا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ دھوکہ لگا ہے ان کو۔ ظاہر ہے جو تصنیف و تعریف میں لگا ہوا ہے وہ بھی دعوت کا کام کر رہا ہے، جو منبر و محراب سے قرآن و حدیث کے پیغام کو پہنچا رہا ہے وہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ یہ مدارس کے بڑے بڑے علماء
یہ بھی جو تعلیم اور علماء کو تیار کر رہے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے تیار ہوئے تھے بھائی؟ دارالعلوم دیوبند نے تیار کیا تھا، حضرت مولانا محمود حسن نے تیار کیا تھا، فضائل اعمال لکھنے والے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں تیار ہوئے تھے؟ مظاہر العلوم سہارنپور نے تیار کیا تھا، علماء نے تیار کیا تھا، اور اس جماعت کو شروع کرنے والے علماء ہیں۔ غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں، سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہیں وہی عالم ہے جو سال لگایا ہوا ہے، جو سال نہیں لگایا ہوا ہے۔ ارے علماء تو 12 سال لگا کے آ رہے ہیں، 12 سال مدرسے میں دال روٹی کھا کے آ رہے ہیں، جس کھانے کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے، جس بستر کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، بڑے مشکل حالات میں یہ علماء وہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کا سال نہیں لگا ہے، لہذا یہ ہماری نگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال دوستو اور بزرگوں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اور اخلاص تھا، بندے نے اخلاص کے ساتھ کام شروع کیا ہے، اور 180 ملکوں میں 40 کروڑ سے زیادہ لوگوں میں یہ کام چل رہا ہے۔ کوئی کام بڑھتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ خرابیاں آتی ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی کو دعوت و تبلیغ میں لگنے کی ضرورت ہے۔ دعوت و تبلیغ، میں نے کہا نا، ایک آدمی دکان میں بیٹھا ہے، اپنے ماتحت کی صحیح اصلاح کر رہا ہے، وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں بچوں کی اصلاح کر رہا ہے، وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ ایک آدمی اپنے محلے کے لوگوں کو دعوت و اصلاح کر رہا ہے، وہ بھی بلا شبہ تبلیغ کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا کی برائیاں اب وہاں اللہ حفاظت فرمائے حرمین شریفین کے، اور اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو، ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں ہر آدمی اصلاح کے لیے جد و جہد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق